اعظم شہباز شریف نے یقین دلایا ہے کہ اس بار کا IMF پروگرام پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دوست ممالک کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے کا نظام بنا لیا ہے۔ ہر وہ ادارہ ختم کیا جائے گا جو کرپشن کا مرکز بن چکا ہے۔ آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم سختی سے اپنے پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوئے اور جو ہم نے اہداف مقرر کیے ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کمر کس لی تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح 2017 میں IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور ترقی کی دوڑ میں اپنے ہمسایہ ممالک کو پیچھے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے یہ عہد ہے کہ آپ اور آنے والی نسلوں کا مقدر روشن کرنے کے لیے، پاکستان کا مستقبل تابناک کرنے کے لیے کڑے سے کڑا فیصلہ کروں گا اور کوئی پریشر برداشت نہیں کروں گا۔ جو قربانی دینی پڑے وہ انشاءاللہ ہم مل کر دیں گے، لیکن قوم اور ملک کی تقدیر ضرور بدلیں گے اور انشاءاللہ پاکستان جلد ایک عظیم قوم بنے گی۔ مگر میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا۔ جس طرح آپ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں اسی طرح ہر قدم پر مجھے آپ کی معاونت چاہیے، آپ کی مدد درکار ہوگی، آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی۔ اس کے بغیر یہ ایک عظیم خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ خلیجی ممالک سمیت دنیا کے متعدد ممالک میں مسلمان آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور یورپی ممالک میں بھی عید منائی جا رہی ہے۔ پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور دیگر ایشیائی ممالک میں پیر کو عید منائی جائے گی۔ وطن بائی پاس مویشی منڈی میں جن بیوپاریوں نے جانور فروخت کر دیے ہیں وہ آبائی علاقوں کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، لیکن کچھ بیوپاری اب بھی خریداروں کے منتظر ہیں۔ مزید تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے ولید احمد۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر نارتھرن بائی پاس کی مویشی منڈی میں عارضی شہر بسایا جاتا ہے۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے اور اب کیونکہ بقرعید میں یوں سمجھیے کہ ایک ہی دن باقی ہے، اسی لیے جن بیوپاریوں نے اپنے جانور فروخت کر دیے ہیں وہ اپنے آبائی علاقوں میں جا رہے ہیں۔ اس طرح سے بہت سے جو گاڑیاں ہیں بڑی بڑی ان میں سامان رکھ دیا گیا ہے اور وہ تمام بیوپاری جنہوں نے اپنے مال مویشی بیچ دیے ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسے بیوپاری ہیں جن کے جانور فروخت نہیں ہو سکے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے یہ ایک ایسے بیوپاری سے جانتے ہیں جس کے کچھ جانور فروخت نہیں ہوئے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ گاہک آئیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنے جانور فروخت کریں۔ ہمارے جو چھوٹے جانور تھے وہ تو سیل ہو گئے ہیں، جو بڑے والے جانور ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، ان کے ویٹ بھی زیادہ ہیں، اس کا ہمیں کوئی ابھی تک ایسا بیوپاری نہیں ملا جو ہمیں اس کے ریٹ دے سکے۔ کیا ریٹ مانگ رہے ہیں آپ؟ ہم اس کا ریٹ کر رہے ہیں 12 لاکھ 13 لاکھ، ہمیں ریٹ آ رہا ہے کوئی 5 لاکھ لگا رہا ہے کوئی 6 لاکھ لگا رہا ہے، جس کو بولتے ہیں وہ کہہ رہا ہے ہماری یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، ہم اس سے نیچے لیں گے۔ پر امید ہے کہ بک جائیں گے؟ انشاءاللہ پر امید ہیں، ابھی تک تو دیکھو بازار کا کیا بنتا ہے، جیسے کوئی صورتحال بنی انشاءاللہ ہم سیل کریں گے۔ سیل کرنے کے لیے آئے، بڑی امید سے کے ساتھ کراچی میں آئے تھے، امیدوں کے ساتھ شہر کراچی میں آئے ہیں کہ یہاں پر اچھا منافع کما کر جائیں گے، یہ کہنا ہے بیوپاریوں کا۔ یہاں پر جو بڑے جانور ہیں بہت سے مقامات پر ہمیں نظر آیا ہے کہ وہ موجود ہیں، ان کے گاہک نہیں لگے ہیں، لیکن جو چھوٹے جانور ہیں وہ فروخت ہو گئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر مسلم لیگ نون احسن اقبال کا کہنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک نے ترقی کرنی ہے تو بانی PTI کو 5 سال جیل میں رکھیں۔ ان کی سیاست انتشار اور فساد کی سیاست ہے۔ ملک عدم استحکام اور بے یقینی کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ رپورٹ کریں گے جواد ملک۔ وفاقی وزیر پلاننگ کمیشن احسن اقبال نے انجینئرز رہنماؤں جاوید سلیم قریشی اور انجینئر امیر ضمیر سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، آپس کے جھگڑوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بانی PTI کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وہ شکست پر عدلیہ کا کندھا استعمال کرتے ہیں، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، سلامتی کے اداروں پر حملے بند کرنا ہوں گے۔ جمہوریت پسند مثبت سیاست کرنا چاہتی ہے۔ اب الیکشن ہو گئے، PTI نے حلف اٹھا لیا، ایک طرف تو ان کے تمام اراکین ٹیے لے رہے ہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آ کے حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ بھئی اگر آپ کو اس نظام سے اتنی تکلیف ہے استعفے دیں تو باہر آ جائیں۔
वफाकी वजीर ने कहा सी पैक पर रुकावटें खड़ी की गईं, अब ऐसा नहीं होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। चीन से कर्जों को रोल ओवर करने पर बातचीत जारी है। IPP से भी बात कर रहे हैं, टैरिफ कम करेंगे। हम उन 900 अरब के अंदर भी जिस हद तक कमी हो सकेगी करेंगे, लेकिन इस वक्त एलिफेंट इन द रूम जो है वो हमारे कर्ज़ों की अदायगी है, जिसका हुजम 9000 अरब से ऊपर चला गया है। उसे हमने काबू में लाना है, तब हमारे मसले हल होंगे, और उसे काबू में लाने के लिए हमें अपनी आमदनी को बढ़ाना है। एहसन इकबाल ने इंजीनियर्स जावेद सलीम कुरैशी और इंजीनियर अमीर ज़मीर खान को यकीन दहानी कराई कि वो पावर सेक्टर के डेस्कोस के बोर्ड्स में अहल इंजीनियर्स को शामिल करवाने के लिए वज़ीर आज़म से बात करेंगे। कैमरामैन खालिद खान के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद सैफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरीम नवाज़ ने PTI के ख़वातीन को अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आलिया हमज़ा, यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। एक दिन इन ख़वातीन की जगह मरीम नवाज़ सलाखों के पीछे होंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सनम जावेद को पेशी के बहाने लाहौर की सड़कों पर पुलिस वैन में घुमाया जा रहा है। तपती धूप में वैन घंटों खड़ी करके सनम जावेद को अजियत दी जा रही है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ज़मानतें मिलने के बावजूद PTI की ख़वातीन को रिहा नहीं किया जा रहा। मरीम नवाज़ सुन लें कि वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि PTI ख़वातीन हर अजियत का डट कर मुकाबला कर रही हैं, मगर मरीम नवाज़ नहीं कर सकेंगी और एक दिन इन ख़वातीन की जगह सलाखों के पीछे होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के इल्ज़ाम पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि PTI को सनम जावेद और आलिया हमज़ा अपने जराइम की सज़ा भुगत रही हैं। उज़मा बुखारी ने कहा कि PTI को ये मरीम नवाज़ ने नहीं कहा था कि कोर कमांडर हाउस पर यरगार करें। 9 मई को फसादियों का टोला किला फतह करने निकला था, अब वो मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहे हैं। असमा बुखारी ने कहा है कि मरीम नवाज़ ने सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होने के जुर्म में 2 बार जेल काटी है। मरीम नवाज़ ने कभी औरत कार्ड नहीं खेला, ना जेल में सहूलियात मिलने का शिकवा किया। बैरिस्टर सैफ धमकियां अपने पास रखें, हम इन जैसे ड्रामेबाजों के तमाशे 3 दहाइयों से देख रहे हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी ने अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्ज़ामात से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि वो वाज़े तौर पर कहते हैं उनसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिश हुई जिसका फौरी सद्देबाब किया, वो भी बाद में गलत फहमी साबित हुई। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। मुझ पर आज तक कोई दबाव नहीं आया और मेरे साथी खड़े, मैं समझता हूँ इन पे भी कोई दबाव ना ही दबाव लेने वाले। एक अनसीन से वो होते मामला और जो माजरत के साथ तो सोशल मीडिया के जरिए या उसके जरिए पता चलते हैं, लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो है जो थोड़ा सा बहुत मुतमईन तो नहीं कह सकते हम, लेकिन अगर आता भी किसी भी होगा, मैं समझता हूँ मेरा गुमान ये है कि एक जज किसी भी लेवल पे हो डिस्ट्रिक्ट वो बेईमान नहीं हो सकता। आई डोंट नो, मैं दिल नहीं मानता, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, खुदा उनको नेकी और हिदायत दे। और अगर हमें पता चलता है एक जज आप कुछ भी कह लें, उसका जो कॉन्शियस है ना, उसको ट्रिक जरूर। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस यूजुअली मेरा गुमान है वन अगेन और बड़ा कभी के जज करप्ट नाउजुबिल्ला या दबाव में आने वाला नहीं होता। लेकिन स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैं ये बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, विदाउट फियर ऑफ एनी कॉन्ट्रडिक्शन कह सकता हूँ कि मुझे ना किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की। हाँ, थोड़ी सी कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या कोई साहब आके बैठ के चले गए, एक बात करके चले गए, वो एक अलग बात है, लेकिन खुदा की रहमत से किसी ने मुझ पर कोई दबाव नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची के K4 मंसूबे से मुंसलिक पाइपलाइन निज़ाम पर सिंध हुकूमत 170 अरब रुपये खर्च करेगी। कराची के लिए 10 अरब रुपये के नए मंसूबे हैं। अगर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कारकर्दगी से मुंसलिक कर दें तो उन्हें अदालतों में घसीटा जाएगा। देखिए अली इमरान सैयद की रिपोर्ट। कराची में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि इंतखाबी मुहिम में वादा शुदा हारी कार्ड के लिए इस बजट में 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाक ने K4 मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए रखे हैं, जबकि K4 के लिए नई पाइपलाइन निज़ाम पर 170 अरब रुपए सिंध हुकूमत लगाएगी, जिसकी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 17 जून तक देने का वादा किया है। हारियों के लिए समर पंप्स पर सिंध हुकूमत 1 अरब रुपए
سبسڈی دے گی۔ مراد علی شاہ نے بتایا کہ اب اگلا ہدف صوبے میں تعلیم کے شعبے میں بڑی تبدیلیوں کا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ سندھ میں ہر محکمے میں بدترین رشوت پر سندھ حکومت کے ٹیم لیڈر وزیر اعلیٰ سندھ کیا کر رہے ہیں؟ جواب میں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا، پچھلے سال بھی آپ نے یہی سوال کیا تھا، اس کے بعد 8 فروری کو الیکشن ہوئے، سندھ کے لوگ آپ سے متفق نہیں ہیں۔ میں بہت ہی ہمبلی آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ سندھ کے لوگ آپ کی اس انالیسس سے متفق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے میں خامیاں ہو سکتی ہیں اور کوئی انسان، کوئی حکومت پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں سارے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے بجائے اسے کارکردگی سے منسلک کرنے اور اربوں روپے بچانے کا بھی سوال ہوا۔ پرفارمنس بیسڈ، یار ادھر حالت یہ ہے کہ اگر کسی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے نا تو وہ کورٹ سے جا کے اسٹے لے آتا ہے۔ تو اگر ایسا ہم نے کام کیا نا تو پھر تو میں خود سارا دن کورٹ میں ہی بیٹھا رہوں گا۔ انفارچونیٹ ہے یہ کہ پرفارمنس بیسڈ آپ سیلری انکریزز اور ان کو چیزیں دیں، ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ ریڈ لائن بس منصوبے کی راہ میں رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، سندھ بھر میں لاکھوں گھروں کی تعمیر کا ٹارگٹ وقت پر پورا کریں گے۔ مراد علی شاہ کے مطابق وفاق نے سندھ کے کٹوتی شدہ منصوبے واپس کر دیے ہیں، لیکن کراچی سرکولر منصوبے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ کیمرامین طلحہ خان کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کو ٹیلی فون کیا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین کے بہادر اور مظلوم عوام کی حالت زار پر بھی بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ عالمی برادری فلسطین میں امن کی بحالی کی کوششوں کو بڑھائے، عالمی برادری خطے میں تشدد اور خونریزی کا فوری خاتمہ یقینی بنائے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے سندھ کے صوبائی بجٹ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے شہری سندھ دشمن بجٹ اور وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کو ملک کے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار اور وڈیروں کو تحفظ فراہم کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس چیئرمین خالد مقبول صدیقی کے سربراہی میں ہوا۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق ایم کیو ایم کی مرکزی کمیٹی نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے بجٹ میں شہری سندھ کے لیے کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ اور شہری نوجوانوں کے لیے کوئی اسکیم نہیں رکھی۔ سندھ کے بجٹ کا 97% پیسہ کراچی دیتا ہے، اس کے باوجود کراچی کی ترقی، انفراسٹرکچر اور شہریوں کو نظر انداز کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی بجٹ پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس بڑھانے پر تشویش ظاہر کی گئی۔ ایم کیو ایم نے سیاسی جماعتوں سے رابطے اور ملاقاتوں کے لیے 4 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جن میں مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، امین الحق اور فیصل سبزواری شامل ہوں گے۔